أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفس امارہ لوامہ مطمئنہ۔ انسانی نفس کی 3 حالتیں ہیں اور وہ یہ ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ قرآن پاک میں 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ میں نفس کو برے کاموں کا تقاضا کرنے والا بتایا گیا ہے۔ حدیث میں بھی مذکور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم سے استفسار فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم اس کا اعزاز و کرام کرو اور اسے کھلاؤ پلاؤ تو وہ تمہیں آزمائش اور مصیبتوں میں ڈالے، اور اگر تم اسے ذلیل رکھو اور اس کی اہانت کرو اور اسے بھوکا اور ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے برا ساتھی تو دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا وہ نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ تمہارا ایسا ہی ساتھی ہے۔ نیز فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا خود نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے تمہیں ذلیل کرتا ہے اور طرح طرح کے مصائب میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہی نفس امارہ اور اس کا حال ہے۔ نفس لوامہ، حق تعالی جل جلالہ نے نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 1-2 میں حضرت انسان جب نفس پرستی کے بجائے خدا پرستی اختیار کرتا ہے اور اپنے خالق کے احکام کی تعمیل میں اور آخرت کے خوف میں نفس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کا یہی نفس نفس لوامہ یعنی برے کاموں پر ملامت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہی حالت عام صالحین کے نفسوں کی ہوا کرتی ہے۔ نفس مطمئنہ، قرآن حکیم میں حق تعالی شانہ نے نفس انسان کو یوں مخاطب فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 27 اور 28۔ جو بندہ مومن نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ نفس اس سے برے کاموں کا تقاضا ہی نہیں کرتا تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ نفس کی یہ 3 کیفیتیں عام صالحین امت کو تو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام کی نفس کی یہی حالت ہوا کرتی ہے۔ اور ان تینوں نفس کی جو 3 حالتیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، ان تینوں حالتوں کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے، اور وہ حوالہ بھی میں دینا لازم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن پاک کی بات جہاں پر آ جاتی ہے بات میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ نیز قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ نفس لوامہ جو انسان کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کام بہت برا تھا، تم نے کیوں کیا۔ اس آیہ پاک میں اللہ رب العزت نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اور سورۃ الفجر آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ جو انسان کو اطاعت الہی اور اللہ کے ذکر و فکر میں مطمئن رکھتا ہے اور خواہشات کی کشمکش اور گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ اور نفس امارہ، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ
ان ربی غفور الرحیم، نفس امارہ جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ نفس کے الگ الگ 3 قسمیں نہیں بلکہ ایک ہی نفس کی مختلف کیفیات و صفات ہیں۔ چنانچہ نفس امارہ ہر نفس کی ذاتی صفت ہے جو شہوت اور غضب کے وقت عقل و شرع کے حکم پر غلبہ کرتا ہے۔ لوامہ ہونا بھی ہر نفس کی صفت ہے، جس وقت وہ عقل و شرع کی طرف توجہ کرتا ہے اور خیر و شر کے درمیان فرق پہچان کرتا ہے۔ اور مطمئنہ بھی ہر نفس کی صفت ہے، مگر یہ صفت اور کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ذکر کا نور بدن کے تمام اجزاء پر غالب ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔